معزز خواتین و حضرات، ماہ ربیع الاول وہ عظیم ماہ ہے جس میں امام الانبیاء، حبیب کبریا، فخر موجودات، باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کر آئے اور آپ علیہ السلام کے وجود مسعود سے پوری دنیا میں نور حق پھیلا اور کفر و باطل کی تاریکیاں چھٹ گئیں۔ یہی وہ دور تھا جب جہالت عام تھی، عدل و انصاف ناپید تھا، انس، پیار اور محبت نام کی کوئی چیز نہ تھی۔ حضرت عمر بن قتیبہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد سے جو سنا، جو بڑے عالم تھے، فرماتے ہیں حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کے ہاں ولادت باسعادت کا وقت قریب آیا تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے فرمایا کہ تمام آسمانوں اور جنتوں کے دروازے کھول دو۔ اس روز سورج کو عظیم نور پہنایا گیا اور اللہ تعالیٰ نے دنیا بھر کی عورتوں کے لیے یہ مقدر کر دیا کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی برکت سے لڑکے جنیں۔ جس روز نور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہما کو ودیت ہوا، وہ فتح و نصرت، تر و تازگی اور خوشحالی کا سال کہلایا۔ اہل قریش اس سے قبل معاشی بدحالی، عسرت اور قحط سالی میں مبتلا تھے۔ ولادت کی برکت سے اس سال اللہ تعالیٰ نے بے آب و گیا زمین کو شادابی اور ہریالی عطا فرمائی اور سوکھے درختوں اور مردہ شاخوں کو ہرا بھرا کر کے انہیں پھلوں سے لاد دیا۔ اہل قریش اس طرح ہر طرف کثیر خیر آنے سے خوشحال ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت سے قابل عرب کے نجومیوں میں کسی بڑی شخصیت کی ولادت کا ذکر جاری تھا، اور اہل کتاب بھی اپنی کتاب میں جس آخری نبی کی آمد کے متعلق پڑھتے آئے تھے، انہیں احساس ہو گیا تھا کہ اس نبی کی آمد کا وقت قریب آ چکا ہے۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جو عرب کے نامور شاعر تھے اور مدحت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں آج تک شہرت رکھتے ہیں، ایک واقعہ بیان کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ وہ 7 سال کے تھے اور مدینہ منورہ، اس وقت جس کا نام یثرب تھا، میں رہتے تھے کہ ایک یہودی کو بلند مقام پر چیختے ہوئے سنا۔ وہ کہہ رہا تھا، اے یہودیوں! جب اس کی آواز سن کر لوگ اس کے ارد گرد جمع ہو گئے اور پوچھا کہ اے کمبخت، تجھے کیا ہو گیا ہے کہ چیخ رہا ہے؟ اس نے کہا، آج رات احمد کا ستارہ طلوع ہو چکا ہے جس میں وہ پیدا ہوگا۔ واقعے کے راوی محمد بن اسحاق رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کے بیٹے حضرت عبد الرحمن بن حسان رحمت اللہ تعالی علیہ سے دریافت فرمایا کہ ہجرت نبی کے وقت حسان بن ثابت کی عمر کیا تھی، تو انہوں نے بتایا 60 سال۔ گویا رسول پاک کی ولادت کے وقت ان کی عمر 7-8 سال ہی رہی ہوگی، کیونکہ ہجرت کے وقت خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 53 برس تھی۔ سیرت النبی میں درج یہ واقعہ ایک مثال ہے۔ اس طرح کے بہت سے واقعات تاریخ و سیرت کی کتابوں میں ملتے ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ولادت نبوی سے قبل ہی لوگوں کو احساس ہو چکا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا وقت ہو چکا ہے۔ بہت سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہوئی تو ایران کے شاہی محل میں زلزلہ آیا اور محل کے کنگورے ٹوٹ کر زمین پر گر پڑے، کعبے میں رکھے ہوئے بت منہ کے بل زمین پر گر پڑے۔ یہ گویا اس جانب اشارہ تھا کہ اب دنیاوی جاہو حشمت کے جھوٹے محل زمین بوس ہونے والے ہیں اور خود ساختہ خداؤں کی عظمت ملیا میٹ ہونے والی ہے۔ اب وہ وقت آ گیا ہے جب حق کا پرچم بلند ہوگا، صداقت کا ستارہ طلوع ہوگا، باطل کی ظلمت دور ہوگی اور حق کی سحر دنیا پر چھا جائے گی۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے والد محترم حضرت عبداللہ آپ کی ولادت سے قبل ہی انتقال کر چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے جب پوتے کی ولادت کی خبر سنی تو کعبے میں جا کر سجدہ ریز ہو گئے اور اس نعمت پر خدا کا شکر ادا کیا۔ بیوہ ماں نے جب اپنے شوہر کی نشانی کو دیکھا تو آنکھیں بھر آئیں۔ چچا ابو لہب نے جب بھتیجے کی پیدائش کی خبر سنی تو دل باغ باغ ہو گیا اور خبر سنانے والی باندی صوبیہ کو آزاد کرتے ہوئے کہا کہ جاؤ تم میرے بھتیجے کو دودھ پلاؤ۔ مکے کے شریفوں میں یہ دستور چلا آ رہا تھا
کہ بچوں کی پیدائش کے لیے آس پاس کے دیہاتوں میں بھیج دیا کرتے تھے تاکہ بچے وہاں کی صاف ستھری ہوا میں پرورش پا کر تندرست و توانا ہو جائیں، نیز وہ وہاں کی خالص عربی زبان سیکھ جائیں۔ اصل میں مکہ ایک مرکزی شہر تھا جہاں ہر خطے کے لوگ آتے جاتے رہتے تھے، جن کے اختلاط سے زبان بھی خالص نہیں رہ پاتی تھی۔ عرب میں پڑھنے لکھنے کا رواج بہت کم تھا، مگر وہ زبان پر خاص توجہ دیتے تھے۔ یہاں شاعری اور سخنوری کا چرچا رہتا تھا اور گاؤں والوں کی زبان زیادہ مستند سمجھی جاتی تھی۔ اسی غرض سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی پرورش کے لیے ایک صحرائی خاتون حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالی عنہما کے حوالے کیا گیا، جن کا تعلق قبیلہ بنی سعد سے تھا۔ حضرت حلیمہ سعدیہ ان عورتوں میں شامل تھی جو کہ مکہ معظمہ کے شرفا کے بچے پرورش کے لیے حاصل کرنے کی غرض سے آئی تھیں۔ سیرت النبی کے مطابق یہ واقعہ خود حضرت حلیمہ نے یوں بیان کیا ہے کہ میں اپنے قبیلے کی کچھ عورتوں کے ساتھ دودھ پینے والے بچوں کی تلاش میں نکلی۔ یہ زمانہ قحط کا تھا اور ہمارے پاس کچھ نہ تھا۔ ایک بھورے رنگ کی گدھی پر سوار ہو کر نکلی اور ایک اونٹنی بھی ساتھ تھی جس سے دودھ کا ایک قطرہ بھی نہیں نکلتا تھا۔ ہمارا شیرخوار بچہ بھوک کے سبب ساری رات روتا تھا اور ہم سو نہیں سکتے تھے۔ میری چھاتی میں اتنا دودھ نہیں تھا کہ بچے کو دودھ پلاؤں اور نہ ہی ہماری اونٹنی کے پاس کچھ تھا۔ میں جس گدھی پر نکلی وہ تھک گئی اور میں اپنے ساتھیوں سے پیچھے رہ گئی اور سب کے بعد مکے پہنچی۔ حضرت حلیمہ سعدیہ کا بیان ہے کہ کوئی عورت ایسی نہیں تھی جس پر ننھے محمد کو پیش نہ کیا گیا ہو، مگر کسی نے بھی آپ علیہ السلام کو نہ لیا، کیونکہ ہمیں لڑکے کے باپ سے بھلائی کی امید رہتی تھی اور اسی سے انعام کی توقع رکھتے تھے۔ جب باپ نہ ہو تو دادا اور ماں سے کیا امید؟ لیکن جب کوئی بھی بچہ نہ ملا تو مجبوراً آپ علیہ السلام کو لے لیا۔ آپ علیہ السلام کی برکت سے مجھے بار بار فیضیاب ہونے کا موقع ملا۔ جب میرے شوہر بوڑھی اونٹنی کی طرف گئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے تھن بھی دودھ سے بھرے ہوئے ہیں۔ ہم دونوں میاں بیوی نے خوب جی بھر کے اونٹنی کا دودھ پیا اور رات بھر آرام سے سوئے۔ صبح کے وقت میرے شوہر نے کہا کہ حلیمہ، خدا کی قسم خوب سمجھ لے کہ تو نے ایک مبارک ذات کو پایا ہے۔ میں نے جواب دیا، خدا کی قسم مجھے یہی امید تھی۔ جب ہم مکے سے اپنے گاؤں کی طرف گدھی پر سوار ہو کر واپس جا رہے تھے تو اس میں اتنی طاقت آ گئی کہ پورے قافلے سے آگے نکل گئی۔ ساتھ ہی عورتیں پوچھنے لگی کہ حلیمہ، کیا یہ تیری وہ گدھی نہیں جو مکے سے آئی ہوئی تھی؟ آخر اسے کیا ہو گیا ہے کہ اتنی تیز چلنے لگی؟ حضرت حلیمہ کے مطابق ان کا گاؤں بہت زیادہ قحط زدہ تھا، مگر جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لائیں تو یہاں حالات ہی بدل گئے۔ وہ کہتی ہیں، میری بکریاں خوب چرنے جاتی تو خوب چر کر آتی اور خوب دودھ دیتی، حالانکہ دوسروں کی بکریوں کے تھنوں سے قحط کے سبب ایک قطرہ دودھ نہ نکلتا۔ پڑوسی اپنے چرواہوں سے کہتے تھے، جہاں حلیمہ کی بکریاں چرتی ہیں وہیں تم بھی اپنی بکریوں کو چراؤ۔ حضرت حلیمہ کے مطابق وہ 2 سال تک یوں ہی آپ کی برکات سے مالا مال ہوتی رہی اور آپ علیہ السلام تندرست و توانا ہو گئے۔ دوسرے بچے اس قدر تندرست نہ تھے۔ 2 سال کے بعد آپ علیہ السلام کو واپس مکے لے آئیں اور والدہ ماجدہ حضرت آمنہ نے اپنی حیثیت کے مطابق انعام و اکرام سے حضرت حلیمہ کو نوازا۔ حضرت حلیمہ آپ کی برکات کو چھوڑنا نہیں چاہتی تھی، لہٰذا دوبارہ اپنے ساتھ واپس لیتی آئیں۔ رسول محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اپنی ولادت کا ذکر بیان کرتے ہوئے فرمایا، اچھا سنو، میں اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بشارت ہوں۔ جب میں اپنی ماں کے شکم میں آیا تو انہوں نے دیکھا کہ ان کے اندر سے ایک نور نکلا جس سے سرزمین شام کے محل ان پر روشن ہو گئے۔ بنی سعد بن بکر کے قبیلے میں دودھ پی کر میں نے پرورش پائی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو 40 سال کی عمر میں نبوت و رسالت سے سرفراز فرمایا۔ نبوت سے نوازے جانے کے بعد آپ علیہ السلام 13 سالوں تک مکہ مکرمہ میں رہے۔ یہ زمانہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی کہلاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکی زندگی میں 3 سالوں تک خفیہ طور پر اپنے قریبی لوگوں کے سامنے اسلام پیش کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 10 سال کھلم کھلا اشاعت اسلام کا کام کیا۔ اس کے بعد آپ یثرب ہجرت کر گئے۔ اشاعت اسلام کی وجہ سے کفار مکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانی دشمن ہو گئے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دست حق پرست پر اسلام کی بیعت کرتے رہے اور اسلام کی شعائیں پھیلتی رہیں،
कुफार व मुशरिकीन के गैज़ व गज़ब में इजाफा होता चला गया। वो मुसलमान जो कुछ हैसियत रखते थे या उनका कोई हामी व मददगार था, उन पर कुफार व मुशरिकीन अपने गुस्से और जुल्म व जोर का इजहार करने से कासिर व आजिज थे। मगर वो मुसलमान जो गरीब व नादार थे, जिनका कोई भी हामी व मददगार नहीं था और न वो खुद कोई खानदानी व कबायली हैसियत रखते थे, उन पर कुफार व मुशरिकीन ने जुल्म व सितम का लामुतनाही सिलसिला शुरू कर दिया। कुफार ने उनको तरह तरह से परेशान किया और सताया, मगर उनके ईमान में दिन ब दिन इजाफा ही होता रहा। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दादा फिर चचा अबू तालिब कुरैश की नजर में बड़े शर्फ व एजाज के मालिक थे और आप अलैहिस्सलाम की खानदानी और कबायली वजाहत व अहमियत भी सबके नजदीक मुस्लिम थी। इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हमलावर होना एक बड़ी जंग को दावत देना था। इसलिए कुछ लोग आपको गजन पहुंचाने से गुरेज करते थे, मगर उसके बावजूद भी बहुत से हुर्मा नसीबों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरह तरह से सताया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुख्तलिफ मसाइब व आलाम से दोचार होना पड़ा। जेल में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्की जिंदगी में पेश आने वाले मसाइब व आलाम में से चंद पर हम नजर डालते हैं। साहिर व काहिन। जब तक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी नबूवत व रिसालत का ऐलान नहीं किया था, उस वक्त आप मक्के में एक अक्ल दानिश्वर, अमीनो सादिक और अच्छे इंसान से जाने जाते थे। जब आपने अपनी नबूवत का ऐलान किया तो लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जादू और काहिनो साहिर जैसे मायूब लक़ब से मशहूर करने की कोशिश की, ताकि लोग आपके करीब ना आए और आपकी बात न सुने। मगर अल्लाह ने जिनके दिलों को ईमान की रोशनी से मुनव्वर करने का फैसला कर लिया था, उन हजरात को इसका कोई असर नहीं हुआ, बल्कि तकलीफ व मशक्कत बर्दाश्त करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाते थे और जलवाए अनवारो रब्बानी से अपने क़ुलूब को मुनव्वर करके जाते थे। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा काबिल व लायक इंसान, जिसने कभी किसी गैर मुनासिब काम का इर्तिकाब नहीं किया, लोगों के साथ शबो शितम से कोई बात नहीं की और किसी बड़े और छोटे के एहतराम में कोई कसर नहीं उठा रखा, मगर ऐलान नबूवत के बाद कुफ्फार ने उन्हें मजनून व दीवाना कहना शुरू कर दिया। हकीकत यह है कि जिसने इस अजीम मौल्ले में इंसानियत, रहबरे रुश्द व हिदायत और अक्ल व दानिश के मीनार को मजनून व दीवाना कहा, वो खुद मजनून, पागल, दीवाना, मुआनिद व मुतासिब और सरकश व हट धर्म थे। नाज़रीन इकराम, आपको मालूम है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद क्या था? हमारा ईमान यह है कि सैयदे वलद आदम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ एक नबी ही नहीं है, बल्कि खातमुन नबीयीन है, और सिर्फ एक रसूल ही नहीं बल्कि आखिरुल मुरसलीन है। लिहाजा आपका मकसद और बेइज्जत यकीनन वो भी है जो तमाम अंबिया और रसूल का बुनियादी और असासी मकसद बेइज्जत है। लेकिन चूंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत और रिसालत का सिलसिला सिर्फ खत्म ही नहीं हुआ बल्कि मुकम्मल हुआ है, लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकसद बेइज्जत में एक तकमीली और इंतमामी रंग होना जरूरी है, जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मबाउल इम्तियाज हो और तमाम अंबिया और रसूलों की मुकद्दस जमात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुनफरिद मकाम व इम्तियाजी मर्तबा वाज़े हो जाए। इस्लाम का पूरा कसर ईमान की बुनियाद पर कायम है और ईमान चंद ऐसे मावराई हकाइक को मानने का नाम है जिनकी रसाई हवा से जाहिरी के जरिए मुमकिन नहीं, बल्कि उन तक रसाई किसी दर्जे में सिर्फ अक्ल और वजदान की कुव्वतों को बरूए कार लाकर हो सकती है। अगर इन उमूर को तीन बड़े हिस्सों में जमा किया जाए तो वो ईमानियात सलासा की शक्ल इख्तियार करते हैं, यानी ईमान बिल्लाह या तौहीद, ईमान बिल आखिर या ईमान बिल मियाद और ईमान बिल रिसालत और नबूवत। इन सब पर ईमान लाना इस्लाम में दाखिले के लिए बहुत जरूरी है और इस्लाम में दाखिल होने के बाद इसके अहकामात को जानकर इस पर अमल करना और अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत के मकासद को समझकर उनके मुताबिक जिंदगी गुजारना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेइज्जत का मकसद दीगर अंबिया कराम अलैहिस्सलाम की तरह दावत तौहीद ही रहा।
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انسانوں کو انسانوں کی عبادت و غلامی سے نجات دلا کر اللہ واحد قہار کی وحدانیت اور کبریائی سے آشنا کر کے ان کی جبینوں کو خالق و مالک حقیقی کے در پر جھکایا، لوگوں کے سامنے ان کے حقیقی رب کا تصور پیش کیا اور ان کو اس بات سے آگاہ کیا کہ ایک اللہ کی عبادت میں ہی ان کی دنیا و آخرت کی کامیابی مضمر ہے۔ دعوت دین کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی جائے پیدائش سے نکالا گیا، 2.5 برس تک شعب ابی طالب میں محصور رکھا گیا، ان کی ایسی آزمائش کی گئی کہ چشم فلک کے بھی آنسو نکل آئے۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نازیبا کلمات کہے گئے، آپ علیہ السلام کو گالیاں دی گئی، طائف کے بازاروں میں آپ کے ابریشم سے بھی نازک جسم اطہر کو پتھروں سے مضروب کیا گیا، اور جب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک لمحے کے لیے کسی درخت کے سائے تلے آرام کے لیے رکتے تو آوارگان طائف پھر جسم اطہر کو تختہ مشق و ستم بنانے لگتے۔ غیر اللہ کی نفی اور بت پرستی کے خلاف اعلان بغاوت کرنے اور دعوت الی الحق دینے کی وجہ سے آپ علیہ السلام کے اعضاء اور رفقا کرام کو وحشتناک مصائب کی پھٹی میں جھونکا گیا۔ دعوت دین میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو انتہائی اندھوناک اور صبر آزما اذیتوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ایسی اذیتیں جن کے محض تصور سے ہی انسان کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس مقصد کے لیے کائنات میں نبی و رسول بنا کر بھیجے گئے، آپ علیہ السلام نے اس فریضہ نبوت کو کما حق ادا کیا اور عرب میں چراغ توحید کو روشن کیا، اور تمام عرب کے دل میں توحید جب رچ بس گئی تو اللہ کے حکم سے رفیق اعلیٰ سے جا ملے، دن و رات گردش کرتے رہے، آبادیاں بڑھتی رہیں، اور تدریج بتدریج لوگوں کے دل میں ایک اللہ کا تصور تو باقی رہا، مگر عمل کے میدان میں لوگ شرک، بدعت اور ضلالت و گمراہی کے دلدل میں پھنستے چلے گئے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کا اصل جو مقصد تھا لوگوں نے فراموش کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کو ہی الوحیت کے صف میں لا کر کھڑا کر دیا، اور لبیک یا رسول اللہ، اغثنی یا رسول اللہ کے نعرے بلند ہونے لگے، اور محبت رسول کے نام پر امت میں مختلف انواع و اقسام کی شرکیات نے رواج پا لیا، اور کہیں لا علمی تو کہیں جان بوجھ کر لوگوں نے ان شرکیات و بدعات کو ہی اصل دین سمجھ لیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں دینی تعلیمات کی صحیح سمجھ عطا فرمائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت کے مقصد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔